الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ انسان اس دنیا میں عمل بجا لانے کے بعد یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کا عمل قبول ہو جائے، اور جب وہ رب سے ملاقات کرے موت کے بعد، جب اسے اپنے رب کا دیدار نصیب ہو تو وہ ایک کامیاب اور اللہ کا محبوب بندہ بن کر اللہ سے دیدار کرے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ اس دنیا میں ہم ٹھیک سے سمجھ لیں کہ ہمارے عمل اللہ کے ہاں کب قبولیت کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس بات کی وضاحت و صراحت فرما دی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ عمل کرنے سے پہلے قبولیت عمل کی جو شرطیں ہیں، جو اصول ہیں، ان اصول کو ہم ٹھیک سے سمجھ لیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کی آخری آیت میں یوں فرمایا، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی جسے یہ یقین ہے کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، کل اسے اس دنیا کو خیر بات کہنا ہوگا، کل اس دنیا کے مال و متاع کو چھوڑنا ہوگا، کل اس دنیا کی محبوب ترین چیزوں کو نظر انداز کرنا ہوگا، اور سب کو خیر بات کہہ کر کے ایک دوسری دنیا کی طرف کوچ کرنا ہوگا۔ میرے عزیزو، تو اللہ نے سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہ چوکنا اور چاقو چوبند رہنا چاہیے کہ ایک دن موت ہمیں آ کر اپنے چنگل میں لے گی، ایک دن موت آ کر ہمیں اپنے دامن میں سمیٹ لے گی۔ اس وقت ہمیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اس وقت ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا، ہمارا کوئی معاون و مددگار نہ ہوگا، سارے رشتہ دار ساتھ چھوڑ دیں گے، سارا مال و دولت آنکھ بند ہوتے ہی جدا ہو جائیں گے۔ ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ تو جو شخص یہ پر امید ہے کہ اپنے رب کی دیدار کرے گا، اسے چاہیے کہ اس دنیا میں عمل صالح کر لے، اس دنیا میں نیک عمل کر لے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کر لے۔ نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ کے مطابق کیا گیا ہو۔ جو عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے دل میں یہ ہو کہ اس عمل کے ذریعے، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ صدقات و خیرات ہو، چاہے وہ تکبیر و تحلیل ہو، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہو، کوئی بھی عمل ہو، اس عمل کو بجا لانے سے پہلے ہم اپنے رب کی خوشنودی کا ارادہ کریں کہ ہم یہ عمل محض اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ دنیا والے راضی ہو یا نہ ہو، دنیا والوں کے ہاں اس کی پذیرائی ہو یا نہ ہو، دنیا والے ہمارے اس عمل کو سراہیں یا نہ سراہیں، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر قطع نظر یہ اس کے ذہن و دماغ میں ہو کہ اس عمل کے ذریعے ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ جب ہم عمل کریں تو رب کی رضا مطلوب ہو، رب کی خوشنودی کہ ہم طلبگار ہو، اور اس کے بعد میں دوسری طرف یہ ہونی چاہیے ظاہری طور پر
جب وہ عمل بجانے کے لیے ہم آگے بڑھیں، چاہے مسجد میں جائیں، چاہے عیدگاہ میں جائیں، چاہے اپنے گھر میں رہیں، چاہے روزے کی نیت کریں، چاہے صدقات و خیرات کی نیت کریں، اس عمل کو قدم بڑھانے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھ لیں، آپ کو اسوہ بنائیں، آپ کو آئینہ بنائیں، اور آپ کے آئینہ کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بناتے ہوئے ہم اس عمل کو بجا لائیں، تب جا کر وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ عمل صالح ایسے نہیں ہوتا کہ آپ جھنڈے لے کر روڈوں پر پھرتے رہیں، یا محمد یا فاطمہ کے نعرے لگاتے رہیں، اور آپ یہ کہیں کہ یہ تو ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں جسے نہ نبی نے کیا ہو، نہ نبی کے اصحاب نے کیا ہو، نہ دیگر اور آپ کے اصحاب نے کیا ہو، کسی نے نہ کیا ہو، اور آپ اس کو محبت کے نام پر بجا لائیں۔ نہیں میرے عزیزو، عمل صالح اسی وقت ہوگا جب ہم اس عمل کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے خالص کر دیں، اور ساتھ ہی میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ کی بات مانے گا، اللہ کے نبی کی بات مانے گا، وہی بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین ہمارے عمل کو اس وقت قبول فرماتا ہے جب اس کے اندر دو شرطیں پائی جائیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو۔ اگر وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں رہا تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبولیت کا شرف حاصل نہیں کر پائے گا۔ اس لیے تمام بھائیوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ عمل کرنے سے پہلے یہ اللہ کی خوشنودی کا جذبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس کا خیال کیا، ہم نے اس کا لحاظ کیا اور سوچ سمجھ کر عمل کیا تو یاد رکھیں وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اور جب وہ عمل قبول ہوگا تب آپ اس کی جزا کے حقدار بنیں گے۔ تب آپ اللہ نے جو وعدے فرمائے ہیں، مرنے کے بعد جن جن نعمتوں کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے، جن کامیابیوں کا وعدہ کیا گیا ہے، اور جن عذابوں سے بچنے کی ہمیں خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، وہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ ورنہ اس کے بعد جب رب کے حضور ہم پہنچیں گے تو کف افسوس ملیں گے، ہم نے یہ نہیں سمجھا تھا، اے اللہ تو عمل کب قبول کرتا ہے، ہم نے اس کو نہیں سیکھا تھا، اے اللہ تو ہمارے عمل سے کب راضی ہوتا ہے۔ آج کف افسوس ملتے ہوئے ہم یہ کہیں گے، اے اللہ اب ہم کیا کریں، ہمیں دنیا میں دوبارہ عمل کا موقع دے دے۔ رب کی طرف سے حکم ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے عمل کی قبولیت کے لیے علم حاصل کر لو اور اس علم کی روشنی میں عمل کرو۔ اللہ سے دعا ہے جو بھی ہم عمل کریں اے اللہ تیری رضا کی خاطر کریں، اے اللہ تیرے نبی کی پیروی میں کریں، اے اللہ تو اسے قبول فرما لے، اور اس کے علاوہ جو بھی عمل کرنے والے ہیں اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، وہ تیری طرف پلٹ کے تیرے نبی کے پیروی کی طرف آ جائے، اور اللہ ان کے عمل کو رائگاں ہونے سے تو بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔